نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. ہم اللہ تعالیٰ شانہ کا بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے آج ہمیں ہماری زندگیوں کے کچھ لمحات میرے استاد محترم اور ہم سب کے بزرگ حضرت مولانا محمد اعظم صاحب دامت برکاتہم کی صحبت میں گزارنے کا موقع عنایت فرمایا. اللہ تعالیٰ شانہ اس مجلس کو باعث برکت بنائے. تشریف آوری کو ہمارے لیے اور ہمارے مدرسے کے لیے ہمارے سب کاموں کے لیے خوب برکت کا ذریعہ بنائے اور اللہ تعالیٰ شانہ حضرت کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے کہ اس گرانہ سالی میں تکلیفوں کے باوجود تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ ان کا ٹھنڈا میٹھا سایہ ہم پر، اہل لیسٹر پر، اہل برطانیہ پر، مدت مدید پر، فیوز عامہ اور تامہ کے سب قائم مدائم رکھے. جو طلبہ لیسٹر میں رہتے ہیں وہ حضرت سے نام کے اعتبار سے بھی واقف ہیں اور حضرت کی زیارت کا بھی انہیں کسی نہ کسی وقت شرف ضرور نصیب ہوا ہوگا. وہ طلبہ جو لیسٹر میں رہتے نہیں ہیں، لیسٹر سے باہر رہتے ہیں، دوسرے ممالک میں رہتے ہیں، انہوں نے حضرت کا نام تو ضرور سنا ہوگا. اور میں بھی آپ حضرات کے سامنے موقع بموقع حضرت کا ذکر خیر کرتا ہوں اور یہ بتلاتا رہتا ہوں کہ حضرت میرے استاد ہیں. اور زندگی معترضہ کے طور پہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے اپنے اساتذہ کا ذکر خیر کرنا، یہ اساتذہ کا ہم پر حق ہے. ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے سارے ثواب کرنا. آج کل جو ہے یہ بیماری عام ہے کہ لوگ جو ہیں بہت مشہور لوگوں کی طرف اپنے انتساب کو تو پسند کرتے ہیں، مگر وہ اساتذہ جن سے ہم نے صرف پڑھا ہے، نحو پڑھا ہے یا مکتب میں ناظرہ پڑھا ہے، ان کے بارے میں ہم لوگ یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ یہ ہمارے استاد ہیں. تو نام سے تو آپ سب حضرت سے واقف ہیں کہ میرے استاد ہیں، لیکن آج ماشاء اللہ آپ حضرات کو بھی حضرت کی زیارت کا شرف نصیب ہو گیا اور یہ اللہ تعالیٰ شانہ کی ہم سب پر ایک نعمت ہے. جہاں تک حضرت کا تعلق ہے تو عمر 80 سے اوپر متجاوز ہو چکی ہے اور بچپن سے ہم تو دیکھ رہے ہیں ہماری عمر جو ہے وہ 14-15 سال کی ہوگی جب حضرت یہاں ملائی سے تشریف لائے مسجد نور میں امام بن کر. اس وقت میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں بوڑھا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت دامت برکات ہم تینوں حضرات ایک ساتھ امامت کرایا کرتے تھے. اور مجھے تو یاد نہیں ہے، ہمارے مولانا احمد بھائی کو یاد ہے. اور حضرت بھی جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑی محبت سے ذکر ضرور فرماتے ہیں. اور یہاں تک مجھے 2-3 مرتبہ کہا کہ میں تمہارے والد صاحب کو روزانہ یاد کرتا ہوں اور اشارے ثواب بھی کرتا ہوں. تو ہمارے یہاں بھوریا بھی تشریف لائے ہیں حضرت کئی مرتبہ، اور جب بھوریا تشریف لائے ہیں تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک مزاج تھا، اس مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بہت بچپن میں بھی ہمارے والد صاحب نے ہمارے لیے حضرت سے دعائیں کروائی ہوں گی. تو وہیں سے ہمارے والد صاحب سے تعلق، پھر وہ تعلق یہاں آنے کے بعد اور مزید مستحکم ہوا. اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حفظ پڑھا رہے تھے تو سورہ طٰہٰ میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شروع کر چکا تھا اور رب اشرح لی کا حصہ ختم کر چکا تھا. اور پھر ہماری کلاس جو ہے وہ حضرت کے پاس تھی. وہ سب سے بڑی کلاس اس وقت سمجھی جاتی تھی حفظ کلاس، اور وہ رب اشرح لی کے بعد سے لے کر والنجم اذا ہوا کی چند آیتوں تک میں نے حضرت کے پاس حفظ کیا. پھر جامع مسجد کا وجود ہوا اور حضرت وہاں کے پیش امام بن کر یہاں سے وہاں منتقل ہو گئے. اس کے بعد بھی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا برابر تعلق رہا.
یہاں سے وہاں تک آنا جانا رہتا تھا. میں بھی جب دارالعلوم سے آتا تھا چھٹیوں میں تو حضرت بزرگوں سے ملاقات کرنے کا اہتمام کرواتے تھے. تو یہ بھی کہتے تھے کہ چلو حضرت مولانا کے پاس جا کر کے ملاقات کر لیتے ہیں, دعائیں دے لیتے ہیں. میں جب فارغ ہو کر گیا اس وقت بھی مجھے مستقل لے گئی اور کہا کہ چلو مولانا کے پاس جاتے ہیں اور دعائیں دے لیتے ہیں. تو اس اعتبار سے بھی آپ لوگوں کے لیے بھی بہت خوشی کا باعث ہے کہ آج میرے استاد محترم کی آمد ہمارے لیے ہوئی ہے. اور اس وقت سے ہم نے دیکھا ہماری 11, 12, 13 سال کی عمر سے کہ حضرت کی جو خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ شاید ہی حضرت کی تکبیر اولیٰ فوت ہوئی ہوگی. اللہ یہ کہ کوئی ہاسپٹل میں ہو یا کوئی شدید بیماری ہو آج کل کے حالات میں, ورنہ جب تک تندرست رہے, صحت مند رہے. تو ایک حضرت کی خوبی یہ دیکھی. دوسری خوبی یہ دیکھنے میں آئی کہ گھر اور مسجد کے علاوہ بغیر کسی ضرورت کے کسی ادھر ادھر جانا نہیں ہوتا. نہ بازار میں, نہ دکان میں, نہ کوئی دوست احباب کے اس کے یہاں بیٹھیں اس کے یہاں بیٹھیں, بغیر ضرورت کے بالکل نہیں. کہیں حضرت نظر نہیں آتی. تو یہ جو ہے دو بہت بڑی خوبیاں ہیں. اور پھر یہ کہ جوانی ہی سے دین کی خدمت میں لگ گئی اور یہاں تک اللہ جل والوں نے پوری تندہی کے ساتھ دین کی خدمت میں لگایا رکھا. ابھی بھی دین کی خدمت ماشاءاللہ کر رہے ہیں. ہفتے میں 2 مجالس ہوتی ہیں, جمعرات کے دن, اتوار کے دن, اور بخاری شریف کی تدریس بھی ابھی جاری ہے ماشاءاللہ. اور جسمانی اعتبار سے تھوڑی بہت کمزوری نظر آتی ہے, وہ بھی وہ چوٹ لگنے کی وجہ سے, ورنہ باقی وہاں مسجد معاذ میں جبل میں اس دن جو جلسہ ہوا تھا اس میں دیکھا کہ ذہن جو ہے وہ پورا حاضر ہے ماشاءاللہ. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شان ہوئی انہیں عافیتوں کے ساتھ اور فیوز عامہ اور تامہ کے ساتھ حضرت کا سایہ ہم لوگوں پر تادیر قائم رکھے. اور جب بھی حضرت کا وقت آخر آئے, ہمارا وقت آخر آئے, تو اللہ تعالیٰ شان ہو مقام صدیقیت کے مقام پر فائز کر کے ہم سب کو اللہ ولایت خاصہ کے ساتھ حسن خاتمہ نصیب فرمائے. اور میں حضرت خدمت میں گزارش کروں گا کہ حضرت اپنے ملفوظات عالیہ سے قیمتی مواعظ سے ہمیں مستفید کرنا. میں اساتذہ کرام ادھر قریب آ جاؤں گا. اساتذہ کرام کچھ ادھر آپ اساتذہ ابھی بھی آ سکتے ہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هول من أهوال. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. دوستو حضرات اساتذہ کرام اور طلباء کرام اور ہمارے حضرت مولانا شیخ سلیم چشتی تو نہیں ہے, چشتی تو ایک اور ہے. حضرت خان رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بیان کیا. بہرحال یہ
مجمع جو ہے وہ ایسا ہے کہ ان سے کچھ حاصل کرنا چاہیے ہمیں، نہیں یہ کہ مجھ سے آپ کچھ حاصل کریں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وعظ نہیں کروں گا میں اس میں۔ وعظ تو وہ آدمی کر سکتا ہے کہ جو مجمع میں کوئی اونچی حیثیت کا ہو، لیکن انا و نحن سوا، علماء کرام ہے، طلباء کرام ہے، اور یہ سب جو ہے علوم کے حاصل کرنے والے ہیں۔ اب یہ سمجھو کہ پھر کروں گا کیا، بات نہیں کروں گا، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بس ہم لوگ چند بیٹھے، دوست احباب بیٹھے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ اگر یہ میرے پاؤں کی تکلیف نہ ہوگی تو میں نیچے بیٹھ جاؤں گا۔ میں اس پاؤں کی تکلیف سے اللہ کے سامنے بھی ایسے بیٹھتا ہوں، نماز میں قاعدے میں، کھانا بھی ایسے ہی کھاتا ہوں، تو پھر اب آپ حضرات کے سامنے بھی اگر ایسے بیٹھا ہوں تو آپ لوگ جو ہے اس کو معاف فرمائیں، ورنہ میں یہیں بیٹھ جاتا نیچے۔ یہ ہمارے حضرت مولانا دعوت برکات ہم نے جو کچھ باتیں بیان کی، یہ بہت لمبی بات ہے جو ان کے والد صاحب کی یاد دلائی۔ حقیقت یہ وہ ایک عظیم شان اور بہت تعجب کرنے کا زمانہ تھا، اس لیے اب ہم لوگ کیا کریں گے، آپس میں ایک بات کریں گے، تو اس بات کے اندر بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے، چونکہ علماء کرام ہے، طلباء کرام ہے، تو لکھ کر مجھے بھیج دینا، اپنی اصلاح کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ طلباء کرام کا مجمع بہت اونچا مجمع ہے۔ بعض بزرگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ جو بڑے بزرگ ہو گئے ہیں ان سے بھی بڑھ کر جو ہے طلباء کرام کا مرتبہ ہے۔ اس لیے بہت ہی سوچ سمجھ کر ان کے ساتھ تعلقات، ان کے ساتھ بات کرنے کے اندر بزرگوں بھی، علماء کو بھی، اساتذہ کو بھی، سب کو بہت خیال رکھنا پڑے گا۔ ہم جب دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا، اور اس وقت جو ہے دیکھا تو نہیں، لیکن جو میرے سے پچھلی جماعتیں ہیں یا اگلی جماعت، جب میرا داخلہ ہوا تو مجھ سے ملاقات وغیرہ ہوتی رہتی ہے، تو یہ واقعہ سننے میں آیا، ایک طالب علم کے دارالعلوم دیوبند کے اندر انتقال ہوا۔ وہاں ہر سال 5-6 میت اموات ضرور ہوتے ہیں، ہر سال، کیونکہ بہت بڑا 10,000 کا قدیمستان یونیورسٹی، آپ دیکھو تو حیرت میں ہو جاؤ گے۔ تو ابھی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے پورا دارالعلوم دیکھا ہو، اتنے سال رہنے کے باوجود ابھی بھی کہاں بیچ میں ایسے کمرے ہیں، کوئی کہاں رہتا ہے، کوئی کہاں رہتا ہے۔ یہ شیخ الحدیث جن کا بھی انتقال ہوا، مولانا سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، تو وہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں۔ ایک دن جب ان کا آواز جب گیا دیکھنے چھوٹا، خالی لمبا پاؤں کر سکتے ہیں بس، ان کے پاس کتاب ہو رہی، بہت ذہین صاحب استعداد، بیچارے ہر سال یہاں آتے تھے ملاقات کرتے۔ تو اس درمیان میں سننے میں آیا کہ کچھ سال ہو گئے ایک طالب علم کا انتقال ہوا، اور وہ دور سے، تو ان کے والد صاحب اور رشتہ داروں کو اطلاع دی گئی، تو وہ آ گئے جلدی سے۔ آنے کے بعد یہ مطالبہ کیا کہ ہم تو ہمارے فرزند کو لے جائیں گے، کہ بہت سارے رشتہ دار، محتم صاحب وغیرہ درمیان میں ان کو سمجھایا، دیکھو لمبا سفر ہے اور یہ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ چاہے تو ان کو بلا لو، ہم یہاں ہمارے پاس دارالعلوم کا خود کا قبرستان ہے، دارالعلوم کا خود کا اپنا قبرستان ہے، پیچھے لگا ہوا ہے، جہاں حضرت نانوتوی، شیخ العلیم، شاہ صاحب، اس سب کی قبر ہے۔ عصر کے بعد روزانہ ہم لوگ اکثر و بیشتر جایا کرتے، تو انہوں نے نہیں مانا کہ نہیں جائیں گے۔ پھر جب بہت ہی اصرار ہوا تو شورا نے یہ کہہ دیا کہ بھائی اجازت دو، کیونکہ ہم روک نہیں سکتے، تو ان کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی دے دیا، اور جیسا یہ بکس ہوتا ہے صندوق، اس کے اندر رکھ دیا، اور آپ لے جا سکتے۔
جب وہ لوگ لے جانے لگے تو ٹرین میں لگے اور ایک جگہ پر ٹرین کھڑی رہی، ان کو راستہ بدلنا تھا، تو بہت خوشبو آئی، بہت خوشبو. تو ایک پولیس نے دوسرے پولیس کو، تیسرے پولیس کو گیا، پولیس کا ایک جو ہے ذمہ غفی ہو گئے، چیک کریں گے کیونکہ اس میں اتنی ساری خوشبو جو ہے ہمیں چیک کرنا پڑے گا. پھر انہوں نے کچھ نہیں، ہم نے کچھ خوشبو لگائی بھی نہیں ہے. کہا نہیں آپ چیک کریں گے. تو وہ کھولا، تو کھول کر دیکھا تو ایک دم خوشبو بہت زیادہ خوشبو، بہت زبردست. تو ان کا یہ کیا تھا، دیکھ لو تم کیا ہے، یہ میت ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے. دارالعلوم دیوبند کے اندر ہمارے اس بچی کا انتقال ہو گیا، آپ دیکھ لو سب طرف سے نیچے بھی گئی، یہ جو اوپر ہے وہ کفن ہے، اس کو بھی آپ احتیاط کے ساتھ دیکھ لو. تو کچھ مسلمان پولیس بھی کہا دیکھ لیا ہم نے، یہ اسٹوڈنٹ ہے دارالعلوم، بند کر دیا. یعنی اصل میں وہ خوشبو تھی طالب علم کے اوپر اللہ جل شانہ کی رحمت کی، حق تعالیٰ جل شانہ. اس لیے یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. ایک بزرگ گزرے ہیں امبالہ کے، امبال بھی کہتے تھے ان کو، اور ان کا نام آتا ہے کتابوں میں بار بار، سائیں توکل شاہ امبالوی. سائیں کہتے فقیر کو، تو لیکن اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا. سائیں توکل شاہ امبالوی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے یہاں انہوں نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ کھانا پکے صبح سے شام تک، غریب غربا مسکین جس کو کھانا ہو آ کر کھائے. ایک مدت تک ایسا چلتا رہا. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی انہوں نے کہا کہ توکل تم جو ہے اللہ تعالیٰ کی دعوت تو روزانہ کرتے ہو لیکن مجھے بھول گئی، میری دعوت نہیں کرتی. آنکھ کھل گئی، اب سمجھ میں نہیں آیا. خواب تو وہی ہے، آدمی تو اپنے اختیار میں تو ہوتا نہیں ہے، جہاں ختم ہوتا ہے وہیں ختم ہو جاتا ہے. ہم پریشان ہیں، اللہ والے بزرگ تھے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے کوئی صحیح جواب نہیں مل رہا ہے. تو پھر خوب روئے، رات کو چیخے ماری اور دعا کی یا اللہ میرے دل کے اندر یہ ڈال دیے میرے. تو پھر ان کو خواب میں دوبارہ بتایا گیا کہ تم روزانہ جو دعوت کرتے ہو بے شک صحیح بات ہے، لیکن تم نے شہر کے علماء اور طلباء کرام کی دعوت نہیں کی، وہ میری دعوت ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھول گئے تھے، آنکھ کھل گئی. تو پھر انہوں نے جو ہے سارے شہر کے علماء اور طلباء کرام کی چن چن کر سب کو بلایا اور کھلایا. دیکھا میرے عزیز دوست اور بزرگ، اتنی فضیلتیں ہیں آپ کی، آپ طلباء کرام. بہت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو سنا ہوگا آپ لوگوں نے. باقی باللہ بہت بڑے بزرگ، جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر باقی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ. میں پڑھنے کے زمانے میں ہمارے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچا ہوں. حضرت الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں مسجد بھی ہے اور قبر بھی ہے. 3 رات ہے جو ہم نے اجازت مانگی تھی، وہ دیتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ہم دارالعلوم دیوبند کے طلباء تھے ہم پہنچے. وہاں سے کھانا بھی ملتا ہے، رہنے کو بھی ملتا ہے درمیانی درجے کا. اور وہاں ایک بہت بڑا جیسے بورڈ لکھتے ہیں، بورڈ لگا ہوا، اس پر ساری وہاں رہنے کی قانون لکھی تھی. تو اس کا پہلے وہاں لے جا کے اس کو پڑھ لو، اس کے بعد اکرام کرتے تھے. تو اب آپ طلباء ہے، طلباء کرام ہے، طلباء ہی نہیں ہے، طلباء کرام ہے، علماء کرام کا مجموعہ. وہ تو مجھ سے بہت آگے، مجھ سے میں کیا کہوں. تو رات کو جب ہم پہنچے 3 رات ہے، میرے ایک ساتھی کا تو انتقال ہو گیا، تو مجھے یقیناً معلوم ہے کہ ایک کا معلوم نہیں، بہار کے تھے. ہم طالب علم تھے اور عمر یہی جیسے آپ لوگوں کی بولیں. تو ایک طالب علم تھا بڑا جوشیلا، انہوں نے وہاں کی انچارج کلاس گئے اور کہا کہ جو خدا کے واسطے ہم دارالعلوم دیوبند سے آئے اور فلاں فلاں کتاب پڑھتے ہیں، آپ ہم کو موقع دیں گے کہ ہم رات کو تہجد کے وقت حضرت کی قبر کے پاس جائیں. تو انہوں نے سوچا
آپ تم کیا کرو گے؟ آپ بس ہم کچھ نہیں کریں گے، آپ جتنا ٹائم ہم گھڑی لے کر بیٹھیں گے، تم جتنا ٹائم دیں گے اس کو فوراً چلا جائے نہیں ٹھیک ہے. دے دیا ٹائم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا. شادی کو اس کے خلاف ذرا بھی نہ ہو، فوراً ہمیں کہنا نہ پڑے گا آپ آ جاؤ، شور نہ ہو. اور لوگ بھی ہوتے ہیں وہاں. تو رات کو وہ وقت آیا تو قبر زما ایک جگہ اوپر بنائی تھی، تو ہم تو اسی میں قبر سمجھا کرتے تھے. وہ نہیں اسے نیچے لے گیا وہاں قبر وہ اوپر اس لیے بنائی تھی، غیر مسلم لوگ وغیرہ آتے تھے تو بس وہاں سے زیارت کر کے چلے جاتے. رات کو جب گئے تو کوئی ڈر نہیں لگتا ہے. ابھی آپ کہاں قبرستان میں جاؤ تو ڈر لگتا ہے نا، ایک آدمی 2-3 آدمی ہو تو بھی ڈر لگے کیا ہوگا کیا نہیں. وہاں جا کر بالکل ڈر بھی نہیں لگا، خوف بھی نہیں لگا، بالکل بشاشت سے بھرا ہوا ہے اور ادب کے ساتھ بیٹھ گئے. اور وہ ہمارے جو طالب علم سے بہار تھی وہ آگے تھے، ہم 2 پیچھے تھے اور مراقبہ کیا جو کچھ کیا ہوگا انہوں نے کیا ہوگا. لیکن اتنی بات آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اس قبر میں سوتے ہوئے اللہ کے بندے سے ہمارے دلوں میں کچھ آ رہا ہے. یہ کم از کم ایک کا تو انتقال ہو گیا، ان کو تو میں یاد کرتا ہوں کہ کبھی مل جائے، لیکن ابھی کیا ملے. مجھے 4 دارالعلوم سے فارغ ہوتے 50 سال ہوئے. تو یہ اللہ والے مجد البسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر. تو یہ مجد البسانی رحمۃ اللہ علیہ خواجہ باقی باللہ سے بیعت. یہ بھی ایک لمبی بات ہے کس طرح بیعت ہوئی. مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ خواجہ باقی باللہ جو ہے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے خادمین بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں. تو بعض خادموں نے جو ہے بات کر رہا ہوں، آپ کو آج نہیں کر رہا ہوں، نصیحت نہیں کر رہا ہوں، میں نے پہلے ہی کہہ دیا. تو بیٹھے ہوئے انہوں نے خواجہ باقی باللہ کی تعریف کر دی کہ ہمارے شیخ ایسے ہیں ایسے. اچھا ہے مولانا سلیم رحمۃ اللہ مدذ اللہ علی رحمۃ اللہ جی، ان کا نام سن کر مجھے شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں. یہ بادشاہوں کے خاندان میں سے ہندوستان کے اندر آپ نے سنا بادشاہ جہانگیر اور اکبر بادشاہ، لیکن انہیں سب کو پیچھے ڈال دیا. کچھ نہیں چاہیے مجھے، ایک الگ جگہ ہوئے چھوٹی سی زمین خریدیے اور جو ہے اس کے اندر اپنا جھوپڑا بنا کر رہے. خادم تھا ایک سے زیادہ نہیں، وہ خدمت کرتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ دھوپ اچھی نکلی تھی باہر، تو وہ خادم نے کہا کہ حضرت آپ کا لحاظ وغیرہ میں باہر جا کے صاف کر لوں، دیکھو اندر کچھ ہے یا نہیں. تو وہ دیکھ رہے تھے جوں جاتے جو حمل 90 میں اور صلی اللہ علیہ طوفان والجراد والحمل، یہ حمل والے. تو اتنے میں وہ دیکھتے جلدی سے دوڑ کر آئے، حضرت جی کیا ہوا. کہا بادشاہ کا لشکر آ رہا ہے. وہ تیری بادشاہ کا لشکر، میں نے سمجھا کوئی بڑی سی جھوم ملی ہوئی بادشاہ کا لشکر اٹھے بھی نہیں وہاں سے. یہ اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو سب کچھ وہ لوگ دینے کے لیے تیار تھے. تو یہ میں نے کہا ان کو مسجد معاذ میں بھی یاد آ گیا تھا، پھر میں نے کہا چھوڑ دیا، پڑھنا عوام کا مجمع ہے تو کیسے کیا ہو جائے. خواجہ سلیم چشتی اللہ تعالیٰ ان کو بھی رحمۃ اللہ علیہ بنائے. تو ان کے مجلس کے اندر بعض لوگوں نے تعریف کی اور یا تعریف میں غلو کر دیا. کبھی ہوتا ہے وہ کچھ بولے نہیں خاموش ہے، کچھ بولے نہیں، چپ چاپ بیٹھے. حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ان کے سامنے ان کی کچھ تعریف کرتا ہوگا تو آپ یوں کر دیجیے. تو کسی نے کہتے ہیں حضرت آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کو منع کرنا چاہیے. کہا کہ میں منع کروں گا تو مجھے اور اونچے چڑھائیں گے، اور منع کروں گا تو اور اونچی سے میں بیٹھا ہی رہتا ہوں تاکہ کب تک وہ بولے گا، بول کے چلا جائے گا. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مولانا شیخ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ تعریف کی خواجہ باقی باللہ کی، وہ بھی خاموش رہے. لیکن حق تعالیٰ جل شان کا برتاؤ ہر ایک کے ساتھ عجیب ہوتا ہے. یعنی اس لیے یہ خواص کا مجمع ہے، طلباء کرام علماء کرام تو بات سمجھ سکتے ہیں، کچھ بولے نہیں. تو
فارسی زبان میں بھی ایک مثل ہے، نزدیکارہ پیش بود حیرانی ہے، فارسی زبان جانتے ہو، نزدیکارہ پیش، جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنی اس کی پکڑ بھی ہوتی ہے۔ مجلس میں خاص ہوئی تو آپ پر قبض طاری ہوا، ان کے اوپر باقی باللہ رحمۃ اللہ، قبض یعنی جو سجدے میں روتے تھے ایک آنسو نہیں گر رہا ہے، نماز میں بھی کوئی مزہ آ رہا ہے، تو ذکر میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اور یہاں تک معاملہ ہوا ہے کہ میں چھوڑ کر بیٹھ جاؤں۔ لیکن چونکہ اللہ والے تھے تو اللہ والے اپنے بندوں کو آزمائش بھی کرتے اور سنبھل بھی لیتے، تو پھر ان کے دل میں اللہ نے ڈالا تو بس یا اللہ مجھے رونا ہی آتا ہے اور کچھ نہیں آتا ہے، سب بھول گیا، میں رونا ہی آتا ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ آتا ہی نہیں، یا اللہ مجھے راستہ دے دے۔ تو پھر خواب میں ان کو بتایا گیا کہ تم بیٹھے تھے، تمہارے سامنے تمہاری تعریف کے اندر تمہارے خادموں نے حد سے زیادہ آگے بڑھ کر غلو کیا، تم نے ان کو چھپ کو بھی نہیں کیا۔ اگر تو میں نے کہا حاجی امداد اللہ، ان کا رنگ اور تھا اور یہ حاضر، تو کہا، انہوں نے سوال کیا کہ یہ قبض کیسے دور ہو گیا؟ اللہ فرمایا یہ قبض ایسے دور ہوگا کہ تم مدرسے میں مکتب میں چلے جاؤ، مدرسہ نہیں، دارالعلوم نہیں، مکتب، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، الف ب ت س ج پڑھا ہوگا نا آپ نے بھی، ہاں یہ بھول نہیں جانا، اسی سے تو بنے ہیں آپ اور میں نے، جو کچھ اللہ نے یہ الف ب ت س بھی، جو اس کو بھول گیا اس کو یاد ہے، اس کو نہیں بھولنا، اس کو جس نے یاد رکھا اللہ تعالیٰ اس سے بہت بڑا ہے، اور جو اس کو الف ب ت س کو بھول گیا نہیں، تو کہاں وہاں جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد وہاں جو طلباء مکتب میں جو پڑھتے ہیں آپ اور ہم پڑھے ہیں مکتب میں، تو پتہ ہوگا نا، یاد ہوگا کہاں کہاں پڑھتے تھے، کیسے تھے، او بو تو سو آبو تو سی جے ہاکو، سورج نکلا اجالا ہوا، وہاں جانا پڑے گا تو ہی کام بنے گا، تو وہاں جاؤ۔ تو خواجہ باقی اللہ اس زمانے کے جو آپ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر کتنے مشہور بزرگ ہوں گے، راستے میں نکلتے ہوتے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو یہ تو بیچارے ان پر قبض طاری ہو جاتے، ہاتھ میں لکڑی لیے اور لکڑی کے سہارے مکتب میں گئے جہاں اللہ جل شانہ نے بتایا۔ تو جب جانے لگے تو وہاں اساتذہ کرام بھی تھے، طلبا بھی تھے، تو کسی نے کہا خواجہ باقی اللہ ہے، تعجب ہے نہیں، نہ کوئی خبر نہ کوئی اطلاع، یہ تو اتنے بڑے مجمع میں جاتے ہیں، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اندر کو تو اساتذہ کرام نے بھی ونڈو سے دیکھا، سب ایک دم چوکس ہو گئے، اور کیا بات ہے کیا نہیں، اندر آئے، جب اندر آئے تو سارے کے سارے کھڑے ہو گئے، تو کہا بیٹھ جاؤ، میں ایک نکما آدمی آیا ہوں تمہارے پاس، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ جو الف ب ت سے پڑھتے ہیں، یہ جو پارہ ہم پڑھتے ہیں، یہ جو قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، ان سے دعا لو، اور وہ جو دعا کرے تمہارے لیے تم آمین کہو، تب جا کر تمہارا قبض دور ہوگا۔ دعائے، اور پھر جو ہے کہا دعا کر دو میرے لیے، ہم کیسے دعا کریں، آپ دعا کریں ہم آمین کریں، تو کہا نہیں تو میری زندگی میں یہی ختم کر دوں گا، تم دعا نہیں کرو گے۔ مجبور ہو گئے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے دعا کی کہ اللہ ہمارے اس بزرگ کو عطا فرما، اور بیچارے روتے ہوئے آمین کہنے لگے، آمین۔ اسی وقت ان کا قبض فوراً ہی دور ہو گیا اور بس آ گیا، اور اللہ جو پڑھتے تھے تو دیواریں ہلنے لگی، اسی وقت آ گیا۔ آپ کا مرتبہ آپ سن رہے ہیں، یہ آپ کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، سارے عالم کے اندر ہے نا، یہ علماء کرام تو اس کے اندر آ گئے، اس لیے وہ پہلے طلباء کرام بنے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، تمہارا مرتبہ بہت بڑا عظیم الشان ہے، تم لوگوں کو اپنے اساتذہ کے واسطے دعا کرنی چاہیے، اور پھر یہ مرتبہ اس لیے ہے کہ تم اللہ کے پیغام کو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ پیغام کو سمجھ سکتے ہو۔ شادی کا نام سنا ہوگا نا، شیخ شادی کا نام تو سنا، شادی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ، ان کی چند کتابیں ہیں لیکن دنیا میں ڈنک بجا دیں،
ایک کا نام ہے گلستہ، اس کا معنی باغ گارڈن، ایک کا نام ہے بوسنا، اس کا نام ہے گارڈن، اور ایک کا نام ہے کریمہ۔ یہ 3 کتابیں تو بہت مشہور تھیں، آج بھی آپ ہندوستان جاؤ گے تو تمام دارالعلوموں کے اندر بنیادی طور پر یہ پڑھائی جاتی ہے۔ کسی وقت مجھے بھی جامعہ ڈابل میں یہ پڑھانے کا موقع ملا۔ یہ کریمہ کتاب جو چند 30-40 اوراق کی ہے، لیکن آدمی پڑھتا ہے تو، اور ہم اس وقت جب گلستہ پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد سے یہ سنا تھا ہم نے، بالکل یاد ہے کہ یہ گلستہ تو دورہ پڑھنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ تو ہم مطلب اس کا سمجھے کہ کیا ہوگا، اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ساری تصوف کی بات ہے، دورہ حدیث پڑھنے کے بعد اس کو پڑھو گے تو سمجھے گے۔ اسی لیے ایک جگہ پر وہ کہتے ہیں کریمہ کا جناب، کریمہ بخشائے برحال ماں کہ حسن مسیر کمند ہوا، یہ کریم اللہ میرے حال پر رحم فرما، میں خواہشات کے نفس کا قیدی ہوں۔ اور ایک دن اپنے آپ کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اسی میں لکھا ہے 40 سال عمر عزیزت جس مزاج تو اظہال تفریح نفس، تیرے عمر 40 سال ہو گئی، ابھی بھی تیرا بچپنا گیا نہیں، مزاج اظہال تفریح ہما با ہوا ہوئے ساختی دمے با مسالے نہ پرداختی، ساری زندگی خواہشات میں گزاری، ایک گھڑی بھی اللہ کے ساتھ مشغول نہیں ہوا۔ آپ کہیں ہم روزہ نماز پڑھتے، ارے بھائی روزہ نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن جب اس نماز کے اندر شدت میں اللہ یاد آئے، سبحان اللہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ مشغول ہونا ہوا، ورنہ ہزاروں رکعت پڑھ لو گے یہ اللہ کے ساتھ مشغول ہونا نہیں۔ عوام میں کبھی آپ ایسی بات کرنا نہیں تو مسجدیں چھوڑ دیں گے، آپ تو خواص لوگ ہیں، آپ سمجھ سکتے ہو۔ اس لیے میرے عزیز دوست بزرگ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تو یہ شیخ سعدی جو ہے ان کی ایک کتاب کا نام ہے گلستہ، اس میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے چھوٹا سا، کہ کچھ لوگ جو ہے خانقاہ بنا کر بیٹھے تھے، جاہل لوگ، اور کچھ ان کو علم دین کی پرواہ نہیں، طلباء کی عزت نہیں، علماء کی عزت نہیں، بس اللہ اللہ، وہ یہ سمجھ رہے تھے اپنے خیال میں کہ اس وقت ہم ہی ہیں۔ ایسا ہو جاتا ہے نہیں، ایسا نہیں۔ ہر ویشا گما مبر خالیس شاید کی پلنگ کے خطہ واسط، ہر جنگل کو خالی میں سمجھ کہیں نہ کہیں خزا بیٹھا ہوا ہوگا، ایک خزا اللہ والا شیر، وہ لوگ کسی کو سمجھ ہی نہیں۔ تو ایک طالب علم جو ہے وہ کسی دارالعلوم میں پڑھا تھا، جیسا کہ آپ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، وہاں سے نکل کر آیا تو سعدی سے راستے میں ملاقات ہوئی، تو سعدی نے اس کو ٹھہرایا کہ بھئی یہ تو جو ہے وہاں اللہ اللہ کہتا تھا، یہاں تو ابھی دارالعلوم میں داخلہ لے لیا۔ تو اس نے کیا جواب دیا، سعدی نے کہا صاحب دل آمد بمدساز خان کا بے شکست عہد صحبت اہل طریق را، ایک ایسا بناوٹی اللہ والا وہ اس خانقاہ کو چھوڑ کر مدرسے میں آیا، جیسے آپ کہتے کرنے علم حاصل کرنے کے لیے آیا۔ صاحب دل آمد بمدساز خان کا بے شکست عہد صحبت اہل طریق را۔ تو سعدی نے پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کیا تم نے، وہیں رہتے؟ گفتم میان عالم و عابد سے فرق بود تا اختیار کر دی ازاں یہ فریق رہا۔ میں نے اس کو پوچھا کہ عالم طالب علم کا جو مدرسہ ہے وہ اس نے اور ایک تمہاری خان کا، اس میں دونوں میں کیا فرق تم نے سمجھا کہ وہ چھوڑ کر یہاں آ گیا، یہاں تو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا، وہ مفت میں کھانا ملتا ہے۔ تو اس نے جواب دیا جس کو شادی نے اپنی زبان میں گلستہ کے اندر نقل کیا، گفت وہ گلی میں خیش میں برز موج وی جہد میں کنت گھر گرا۔ فرمایا وہ وہاں جو بیٹھنے والا ہے اگر کامیابی ہو گیا تو صرف ڈوبتے ہوئے اپنی کملی کو بچا سکتا ہے، لیکن یہ طالب علم اپنے کو ہی نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں کو بچا لیتے ہیں۔ یہ طلبہ میں ہی ہے، امام غزالی کس میں ہے؟ طلبہ میں ہے، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کس میں؟ طلبہ میں ہے، گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کس میں؟ اس طلبہ میں حاجی امداد۔ اس لیے میرے عزیز دوست بزرگ یہ آپ کا مرتبہ ہے، اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا ہے، بہت اونچے درجے پر، غفلت مت کرنا، غفلت مت کرنا۔ اپنے اساتذہ کرام کی جن کے پاس آپ پڑھ رہے ہیں بے ادبی نہیں کرنا، بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ چیزیں جو ہے عام مجمع میں بیان نہیں کی جا سکتی، آپ دیکھ کر بیان کرنا ہے، مجمع ہے نا، یعنی جن کے پاس تم نے کچھ پڑھا، اگر وہ سمجھ لیں کہ میری بھی ادبی کی تو کوئی حرج نہیں، آپ اپنی طرف سے کیری فلی ہوشیار۔ تو دارالعلوم دیوبند کے اندر ہدایہ میں جا کر میں نے داخلہ لیا، ہدایہ میں شاید دورات کی
تو ہی سند ملتی ہے، ورنہ سند ملتی نہیں. موت کے نہیں حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. تو ہدایہ میں داخلہ کیا، اس کے 2 یا 3 سال قبل حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. میں اس وقت نہیں تھا، میں ہدایہ میں گیا. اس وقت ان کی جواب شیخ فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ آ چکے تھے، انہیں نے طے کیا تھا. تو اس وقت ہم نے سنا، میں نے کہا دیکھا نہیں لیکن کیا ہے سنا، جو جتنی بات ہو اتنی بتاتا ہوں. شیخ الاسلام اور مدنی رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے، اور ان کا بخاری شریف کا درس بہت عجیب ہوتا تھا. آپ نے سنا ہوگا. وہ پہلے تو انہوں نے درس دیا مدینہ منورہ میں، اور اس میں سب کی سب کی لگا تھی. وہ اس پر جو ہے کبھی سمجھا رہے تھے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رہا تھا، زندہ کے قبر میں سامنے بیٹھ چکا تھا. تو ایک اس عقیدے کے خلاف والا آدمی حضرت سے بحث کرنے لگا مدینہ منورہ مسجد. جب نہیں مانتا ہے تو آپ نے کہا شف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں. اس دن سے اس کے زمان بن گیا. یہ ہے فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ. تو میں جب دارالعلوم میں داخلہ لیا تو میں نے سنا، وہاں پڑھا. اس وقت یہ بخاری شریف پڑھا رہے تھے. ایک طالب علم نے ایسی حرکت کی کہ اسی وقت حضرت کی آنکھ سے آنسو آنے لگے. دوڑی بار اس کا نام یہ ایسا نہ کیا، اگر ایسا نہ کیا اگر ایسا نہیں. تو اس میں تو ہر قسم کے طلبہ تھے. پٹھان عاشق تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ابھی ایسا لگ گیا کہ یہ جہاں گھنٹے بجا باہر جائے اس کی بوٹی ٹوٹو کشمر کر دی. تو شیخ نے اعلان فرمایا کہ جو آدمی اس سے جھگڑے گا، یعنی حضرت کی آواز تو مجھے ابھی جو آدمی اس کو جو بھی ستائے گا کہے گا وہ میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تب جا کر سب خاموش ہو چھوڑیں. کہا برداشت کرو، صبر کرو. وبشر الصابرین ان اللہ مع الصابرین. تو جو بات نہیں لوگ دیکھتے تو ہیں لیکن شک کا یہ جو ہے نا. ایک دن حضرت معلوم ہوا کہ میرا کسی نے فوٹو لیا ہے، تو فرمایا کہ جو جس کے پاس میرا فوٹو پھاڑ دو، ورنہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس سے آپ کوئی مسئلہ نہیں کرنا. علماء کرام فقہاء کرام اس کی بات پڑھ رہے. تو یہ رلایا اس نے. دورہ حدیث ختم ہوا، گھر گیا، دیوانہ ہو گیا. کپڑے نکال دیے، ٹوپی نکال دی. لوگوں نے یہ علاج کرنے والا، یہ علاج کرنے والا، یہ علاج کرنے والا، ان کے پاس کہیں کوئی بس نہیں. اور وہ زمانہ جو ہے بہت ہی پرانا تھا، یعنی جب ہم لوگ پڑھیں گے 50-60 سال کا واقعہ ہوگا. تو نہ کوئی ہوائی جہاز ہوگا. تو بڑے بوڑھوں نے وہاں کے لوگوں نے مشورہ دیا ان کو لے جاؤ وہاں. ایسا سنا ہے کہ ان کو رلایا ہے ایسا. تو تیاری کی، لے چلنے لگے اسی طریقے سے. جب دارالعلوم دیوبند پہنچے تو کہا 4 یا 5 دن ہوئے، اس سے پہلے حضرت کے انتقال ہو گئے، وہ خبر میں چلے گئے. آپ کچھ کرنا نہیں، آپ کچھ کبھی بھی. باقی میرے عزیز دوست اور بزرگوں بھائیوں، ہم طالب علم خود، اور طالب علم بھی تم سے کم چھوٹے طالب علم. آپ لوگوں کا علم تازہ ہے، یہ ہمارا تو بہت پرانا ہے. سوچ کر دماغ میں لایا جاتا ہے. تو اس کو آپ بھولنا نہیں. اس علم کے ساتھ علم ظاہری اور باطنی جس کا مرکز بھی آپ کے یہاں ہے، جو چل رہا ہے، اس کو چلاؤ اور اس سے فائدہ حاصل کرو. جانیں باطنی تعمیر الظاہر والباطن. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ سلوک کیا ہے حضرت؟ تعمیر الظاہر والباطن. ایک بڑے عالم نے سوال کیا، ظاہر اور باطن کیا سوال ہے. اس پر بھی کوشش کیجیے. اور پھر یہ اللہ والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو آپ معمولی نہیں سمجھنا، بیکار نہیں سمجھنا. میں نے پہلے آپ کو شعر سنایا عربی کا، عربی شاہ گما مور کہ خالص شاعر کی پولنگ بنے چتا شعر، اس لیے خالی نہیں سمجھنا. حضرت شیخ عبدالواحد جیلانی رحمۃ اللہ علیہ متعلق ان کی حالات میں لکھا ہے، تو اللہ والے تھے، آپ جانتے ہیں، مشہور ہیں. تو ہماری اتنی اصلاح کرتے ہیں لوگ.
شاید ان کو فقہ وقہ ایسا کچھ معلوم نہیں ہوگا، لیکن جو ان کے پاس رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ ساری دنیا میں سے جہاں بھی کوئی سوال فتویٰ آتا تھا کوئی کتاب نہیں دیکھتے تھے، کوئی فتویٰ کی فوراً اس کو لکھ دیتے تھے فوراً. دیکھا یہ اللہ والے لوگ بھی ہیں، لیکن یہ کہتے نہیں کہ ہم ایسے ہیں ویسے. ایک دن سوال آیا ان کی خدمت میں ہندوستان سے کہ ایک آدمی نے قسم کھائی ہے کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جو دنیا کے اندر انسانوں میں سے کسی انسان نے نہ کی ہو تو میری بیوی کو دعا. عجیب سوال ہے. یعنی میں ایسی عبادت نہ کروں کہ دنیا کے اندر انسان کی کہتے ہیں انسانوں میں سے کوئی بھی انسان جو ہے اس عبادت اس نے اس دن اس کی وہ عبادت نہ کی اس گھڑی میں. اگر ایسا ہوا نہ ہوا تو میری بیوی کو تین دعا. اور پریشان آدمی غصے میں تو سب کر لیتا ہے لیکن پریشان. تو یہ فتویٰ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرپور فرمائے آیا. قلم لاؤ فوراً اسی وقت. اتنا عجیب سوال کہ دنیا کی ایک تو اس کو دیکھنے کون جائے گا کہ کاٹھیاوڑ میں کس نے کیا ہوگا، یو پی میں کس نے کیا ہوگا، گجرات میں. اس گھڑی کے اندر یہ عبادت پڑھا وہاں جا کے معلوم ہوا کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے خانہ کعبہ کو خالی کرایا جائے، کوئی بھی طواف نہ کرے اور یہ جا کے طواف کر لے بس ہو گئے مسلم. کیونکہ طواف تو وہی ہو سکتا ہے نا اور جگہ بھی طواف تھوڑا ہو سکتا ہے. جیسے ہم ملاوی تھے تو ہم مسجد کے آگے طواف کر رہا تھا اعتکاف میں بیٹھے جہالت سے اللہ تعالیٰ بچایا گیا. 27,000 جاتے ہیں گھر سے جو ہے انہوں نے احرام کا کپڑا منگوایا. میں بھی ایک کونے میں بیٹھا تھا رات سے پھر مجھے کسی نے کہا ایسا ہونا چاہیے. میں ان کو کیا ہوا کہا میں صبح کو طواف کروں گا مسجد کا. کیوں آپ بیت اللہ جیسی معلوم ہوتی ہے روشنی. میں نے کہا اللہ کے بندے ایسا مت کر اس کو اٹھا بہت نہیں تو سمجھ گئے. جہالت بہت بڑی چیز ہے. تو اب اللہ جل شانہ نے آپ حضرات کو علم پر ڈال دیا ہے اور اسی کے اندر سے یہ سب نکلے گا. تصوف بھی اس کے بغیر نکلے گا نہیں. اس کے بغیر جو نکلے گا تو بہت ہی عیبوں کے ساتھ بہت ہی نقصان کے ساتھ اسی کے اندر سے نکلے گا. علم کی جگہ سے جو تصوف اور ہمارے سب کو ذرا دیا ایسے ہی خان جی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو تصوف لیکن 1000 ایک کتاب مشہور ہے. آپ نے گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھو جو ہے اس کے بعد بہت بڑے بڑے مشکل لوگ ہیں. اس لیے آپ کے پاس ایک بات بہت تو میرے بھائیو دوستوں بزرگ آپ حضرات کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے بیٹھے رہے اور ہمارے حضرت کچھ مبالغہ کروں گے تو اللہ پاک جیسے ابھی خواجہ باقی باللہ کی بات سنائیں گے گڑبڑ نہ ہو جائے. اس لیے آپ لوگ سمجھ سکتے ہو کہ ظاہری اور باطنی دونوں علوم کا خزانہ ہے اور آپ ماشاء اللہ پڑھ بھی رہے ہو. مجھے بھی معلوم ہوتا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی معلوم ہوتا ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک اس میں خوب ترقی عطا اور خوب عطا فرمائے. میرے یہاں کرم 46 لکھی ہے اس کا 6 نمبر دیکھ لینا. اس میں میرا جب یہاں تھا نا ہمارے ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہو ان کی قبر کے اوپر نہیں وہاں رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہو نہیں ہاں جایا بہت ہی بھولے بھالے بیچارے بہت ہی نیک. میں یوں کہتا ہوں کہ میں افریقہ سے آیا تھا. میرے کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ کہاں پیاز ملتا ہے کہاں گھی ملتا ہے کہاں چاول ملتا ہے. تو وہ لوگ بھی کھینچے رہتے تھے. پتہ نہیں کون سے فرقے کا ہے بی جے پی کیا ہے کوئی پہچانتا نہیں. عجیب زمانہ تھا. تو یہ والد صاحب سے جیسے انہوں نے عرض کیا سچ عرض کیا بہت پہلے سے تعلق. یعنی جب میں جامعہ میں پڑھاتا تھا اس وقت زیادہ تعلق جامعہ سے جامعہ ڈابھیل میں یہ ہمارے قاری صاحب کی اس میں آج بھی چھپا ہے ماشاء اللہ. تو اس وقت سے ان کا تعلق جامعہ کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے میں باہر جاتا تھا چاول وغیرہ. تو وہاں اس علاقے میں جاتا تھا کہ ان کے مکان پر بھوریا سنا نا ہم نے ہاں بھوریا بے اور ہی آتا ہے بے بھوریا اور اس کا ترجمہ بھی ہے بہت کھلے دل والا.
آپ دیکھ لینا گجراتی اس میں لغت میں بہت لگی بات. تو ان کے والد صاحب وہ زمانہ تو عجیب سے مرغی پالک گیا. وہ میرے نظر کے سامنے مرغی ہے 20-25 مرغی ہے لٹھی ہوئی ہے اس سے. جب میں گیا تو چل ہمبری گئے پھر وہ ایک مرغوزہ سے لے لے تو کٹ گیا تو اپنا مرسا والا چمڑی اچھا یہ جان سو فوراً جب بھی جاتے مرغی کا کٹنا وہ تو بہت بڑی دعوت ہے. 6 مہینہ نہیں سال بھر تک غریبوں کو مرغی کا گوشت دیکھنے کو بھی نہیں ملتا ہے. اور اسی بات پھر گرمی کا زمانہ ہوتا تھا تو وہ بھی باہر سوتے تھے, میں بھی آپ باہر سو بڑی مزے کی بات کرتے تھے. اس سے پھر جو ہے وہ افریقہ سے یہاں آیا تو حافظ صاحب سے ملاقات ہوئی. بہت غنیمت کی بات ہے. انہوں نے جو ہے مجھ سے عمر کے اندر بھی بڑے علم بھی بڑے سب میں بڑے وہ ہماری خدمت کیا کرتے تھے. وہ روزانہ اگر پوچھے کہ آج کیا ہے ضرورت میں لے آتا ہوں. پیاز نہیں ہے کیا ہے حق تعالیٰ جل شان ہوں ان کو کروٹ کروٹ پر بدلاتا فرمائے اور ان کو خوبی عطا فرمائے. اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ میں پڑھ کر بخشتا ہوں کیا کمال ہے اتنی بڑی خدمت جس نے کی ہو. مجھے تو جو ہے آدھا دن بیٹھ کر پڑھنا چاہیے لیکن اپنی وسعت کے مطابق جتنا ہوتا ہے اتنا پڑھ کر کہتا ہوں یا اللہ جل شان ہوں ان کو محض اپنے فضل و کرم سے میرے پڑھنے میں جو غلطیاں ہیں اسے معاف فرما اور آپ کے فضل و کرم سے جیسے آپ نے مجھے توفیق عطا فرمائی یا اللہ ان کو بھی عطا فرمائی. حق تعالیٰ جل شان توفیق. یہ ہے میرے عزیز دوست. باقی یہ علماء اور طلباء جو ہیں ان کا مجمع ہے. یہ طلباء کا مجمع بھی عجیب ہوتا ہے. ہم دارالعلوم دیوبند پڑھ رہے تھے یہ طالب علم تھا میرا تھوڑا شریف تھا. یہ غیبت نہیں ہے غیبت تو نام لے کر کرے تب نے اور پھر ان کی کوئی برائی بھی نہیں. ایسی کتابیں بہت سارے کس چاہتے ہیں بغیر نام کس کا نام غیبت نہیں. تو جس سے طلباء کو کبھی کبھی ستاتے بھی تھے. تو بعض طلباء نے جو ہے دارالعلوم عجیب ہے تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے لیکن یہ ہے بھی طاقتور. تو وہاں جس کا بھی انتقال ہو جاتا تھا تو ایک نشان بنایا ہے آپ نے دیکھا ہو اس پر جنازہ لا کر رکھ دیتے تھے نماز احاطۂ برسلی کہتے ہیں اسے. تو وہاں وہ جنازہ لا کر رکھ دیا جاتا تھا اور پھر اسپیکر میں اعلان ہو جاتا کہ جنازہ تو جن طلباء کو آنا ہے 5-10 ہزار میں سے تو 200-300 تو ہو ہی جاتے ہیں آ جاتے ہیں. کوئی طالب علم نماز پڑھا دیتا. تو ایک دن ایسے ہی ہوا تو رات کو ایک جنازہ رکھا اور اعلان کیا تو وہ بہت شہید لڑکا تھا نا اس کو کہا تم چلو رات کا وقت ہے لوگ ڈرتے ہیں افریبا کرتے ہیں کیا ڈرنے کا چلو کہ نماز بھی پڑھا دو نماز پڑھتا ہوں. جب نماز پڑھانے کا ہوا تو وہ اندر جو ہے نا وہ زندہ کو رکھا تھا پڑھتی جا رہی اللہ کو کہنا تھا کہ زور سے اٹھا یہ بھاگا. اس کی ساری شرارت کی گئی لیکن تو مجھے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. ہاں دارو ایک دن ہم وہاں ایک برج شمالی ہے تو دار التفسیر گنبد کے سامنے تو بیزاری شریف کا سبق شروع ہونے والا ہوتا ہے تو کچھ دن پہلے ہم آ جاتے تھے تو اس گنبد میں بیٹھتے تھے طلبا. تو سامنے پائپ تھا وہاں بھی طلبا کی رہنے کی لائن تھی. تو پانی لینے کے آئے ایک بنگالی اور ایک پٹھان دونوں کا جھگڑا ہوا ہے نا. تو بنگالی لوگ جو ہے دیکھا کہ ہمارے بنگالی بھائی کو مارتے ہیں تو سارے بنگالی بہت سارے آ گئے. تو اس پٹھان نے کہا لاؤ تو لاٹھی اور لے کے یوں چلا جائیے بھاگو نعرہ تکبیر بھاگو اللہ اکبر نعرہ تکبیر. میرا عزیز دوست اور بزرگ آپ طلبا ہے ہم آپ لوگوں میں سن اس لیے بات عرض کر دی. باقی اور کچھ نہیں. اللہ جل شان اس مسجد کو پڑھنے والوں کو طلباء کرام کو ہمارے شیخ کو سب کو علی اللہ نے بہت ہی اونچے درجے پر لے جائے آمین اور ہمارا سب کا خاتمہ جو خیر فرمائے. یہ درمیان میں جو بات کہہ چکا ہوں اپنے اساتذہ کو قابو میں رکھیں. وہ کچھ کہے وہ ان کے ذمے ہے اگر ان کی ذمہ آپ نہ سنیں بس آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھو. اگر دل میں آئے تو بھی جو جب حق تعالیٰ جل شان توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على
سيد الأنبياء والمرسلين. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ کریم کہنے میں سننے میں یا اللہ جو بھی ہماری غلطیاں ہوئی اسے آپ کے فضل و کرم سے معاف فرما دیں. یا اللہ آپ کا فضل و کرم ہمارے پر ہر وقت ہے. مولا طلباء کرام علماء کرام کا مجمع مولا کریم ان سب کے اوپر یا اللہ اور ان کی طفیل میں ہمارے اوپر بھی مولا کریم اپنی رحمت برسا. مولا کریم خاتمہ بالخیر فرمانا. خاتمہ بالخیر فرمانا. مولا کریم اندر آدم کذبادن جانم بری از جہاں با نور ایمانم بری. یا اللہ ایمان کی نور کے ساتھ ہمیں اٹھا لینا. مولا کریم ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ہماری دعاؤں کو فرما. مسجد کو خود چمکا دارالعلوم کو خود چمکا. مولا کریم بہت ترقی عطا فرما. بہت ترقی عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.